السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو گویا کہ ارکان اسلام کے ایک رکن کو وہ ڈھاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ میرے بھائیو، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 56 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے۔ مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے کہ آیا میری دی ہوئی مال و دولت کو میرے رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح سے غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں، اور اس پر میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج بنایا، غربت اور فقیری اسے دے دی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے کہ آیا بندہ اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بندے کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کی کما حقہ زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مزید نوازتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میرے رضا کے خاطر میرے راستے میں اپنی مال و دولت کو قربان کرو گے، خرچ کرو گے، تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، مزید تمہیں نوازوں گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے، زکوٰۃ نہیں نکالو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے پائے جاتے ہیں جو منمانی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو دل میں آیا زکوٰۃ نکال دیے، اپنی مال و دولت کا کوئی حساب و کتاب نہیں کرتے، جو دل میں آیا مال نکال دیا، سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ ہاں، البتہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنی پوری جائیداد و پراپرٹی، مال و دولت، تجارت و کاروبار کا حساب و کتاب لگاتے ہیں، نصاب کو دیکھتے ہیں، پھر وقت پر اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک پکا سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ نکالتے وقت آناکانی کرتا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، اب آؤ تب آؤ، ابھی آنا تبھی آنا۔ میرے بھائیوں، یہ کسی بھی صورت میں کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایسا انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا بتلایا سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں؟ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں محتاجگی کی دھمکی دیتا ہے۔ اگر یہ مال و دولت کسی کو دے دے گو، کسی پر خرچ کرو گے،
تو تمہارے مال و دولت کے اندر کمی آ جائے گی، تم محتاج ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ شیطان اسی چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اسی چیز سے تم کو دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے اسی چیز کا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین کشادگی والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، وہی مال قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے، انہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ بخل کر کے مال جمع کرنا، اسے اللہ کے راستے میں جمع نہ کرنا، قیامت کے دن یہی ان کا مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہو اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہی مال قیامت کے دن خوفناک زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا، جو اس شخص کے گلے میں لپٹ کر اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی جن کے پاس کافی سونا چاندی موجود ہے، نصاب تک پہنچتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ بھی غور سے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سن لے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ نے فرمایا جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یہی سونا، یہی چاندی جسے انسان جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اللہ نے کہا یاد کیجیے اس دن کو جس دن یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ہے یہی ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے نفس کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب جمع کی ہوئی اس دولت کا مزہ چکھو، اللہ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ دکانیں بڑی، کاروبار بڑا، بینک بیلنس بڑا، کئی لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں، عالیشان عمارتوں میں رہتے ہیں، شادیوں میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، مگر جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بتائیں، ابھی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، ابھی حساب نہیں کر پایا ہوں، بعد میں ادا کر لیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ موت حساب کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، جب موت آ پہنچے گی اور انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا اپنے حساب و کتاب کے لیے، تو وہ یاد رکھیے وہاں نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ پلاٹ کام آئے گا، نہ دکان کام آئے گی، نہ پراپرٹی کام آئے گی، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، کوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب پڑا کا پڑا دنیا کے اندر رہ جائے گا، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف وہ مال جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا،
اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالی ہوگی وہی چیز کام آنے والا میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہی اپنے گھر پہ جا کر کے اپنے مال کو دیکھو، نصاب دیکھو، سال مکمل ہوا یا نہیں ہوا اس کو دیکھو، اگر زکوٰۃ باقی ہے تو فوراً ادا کر دو۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، ٹینشن ختم ہوتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز انسان کی آخرت سنور جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کی جگہ پر اور دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اور عطا کر دے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پر اور اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مال و دولت دی ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو سال مکمل ہونے پر فوری طور پر اس کا حساب و کتاب لگائیں اور اس کی کما حق و زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔